الحمد للہ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق والہدى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم سب عقیدت و احترام پورے جذبہ محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں سید العالمین شفیع المذنبین روحی لہ الفداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت پناہ میں درود شریف کی نظریں پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ تحب ترضا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ زندگی بھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام وفادار، جو اپنے علم و صلاحیت سے لبریز معمور زندگی میں بلا شبہ ایک ایسا عالم ربانی تھا، ایک ایسا مبلغ دین و ملت تھا، ایک ایسا داعیے سنت تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب کے صدقے محمود الصفات بنایا تھا۔ علم، فضل، تقوی، طہارت، زہد و ورع، اپنے جسمانی روحانی ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایک خاص صفت تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، بے شک سبحان اللہ، کہ تقریباً 30 سال کے درمیان ہم نے جب بھی یہاں جلسہ چاہے طیبہ میں ہو، فیض الاسلام میں ہو، روٹرڈم میں ہو، کہیں بھی ہو، بڑے قریب سے ہم نے ان کو دیکھا۔ جب بھی نعت پڑھی جاتی تھی تو ان کی پلکیں آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھی۔ بہت سچے عاشق تھے، اور یہ سب کچھ ان کو ان کے بزرگوں سے فیضان ہوا تھا، کیونکہ بغیر فیضان نظر کے یہ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اتنے عالم، علم، فضل، خوبیوں کے باوجود ابھی ہمارے سارے علماء احباب نے بیان فرمایا کہ اس کے باوجود بھی وہ بہت ہی متواضع اور منکسر مزاج تھے۔ یہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اولاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بہت سارے ہمارے احباب جو وہاں موجود تھے اور بہت سارے احباب جو دیکھ رہے تھے، کہ جب ان کو برطانیہ کے آغوش میں سپرد کیا جا رہا تھا، یورپ کی سرزمین پہ 44 سال تک جس نے انتھک محنتوں سے اسلام کا چراغ روشن کیا، اپنے محسن حضور قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی معیت اور اپنے علماء کے رفاقت میں جس نے پورے یورپ میں اسلام کی روشنی کو پھیلایا، اور میں یہ صرف لفظی نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقی معنوں میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو جامعہ مدینہ اسلام کے علم کی روشنی نظر آتی ہے تو ماننا پڑے گا کہ حضرت قبلہ علامہ شاہد رضا قبلہ نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خون مبارک بھی اس میں طیبہ کے اگر گنبد و مینار لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں قائد سنت کی قیادت میں، تو ماننا پڑے گا کہ علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ
رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسائی جمیلہ میں، بے شک سبحان اللہ. ان کو جب بہت خوب. برطانیہ کے آغوش میں سپرد کیا جا رہا تھا تو ہزاروں آنکھوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کی طرف سے رحمت کی ایسی برکھا ہو رہی ہے اللہ اکبر. سبحان اللہ. کہ اے میرے بندہ، حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب کا صاحبزادہ، ان کا فرزند، سرکار کلاں کا مرید خاص، بزرگوں کا قائد اہل سنت کا منظور نظر، تو نے زندگی بھر دین کی بلندی کے لیے تعمیر کا کام کیا. سبز و شاداب غیر آباد زمینوں کو تو کرتا رہا. آج جب تیری لہد ہو رہی ہے تو ابر رحمت کی افشانی ہو رہی ہے، تاکہ حشر تک تو سائے رحمت میں، اللہ کی جوار رحمت میں سوتا رہے. یہ ہزاروں نگاہوں نے دیکھا تھا، اور یہ اللہ کا خاص فضل اسی پہ ہوتا ہے جو حضور کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے. میرے عزیزو، وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے. حاجی صاحب ہمارے فرما رہے ہیں کہ کچھ کہوں کیا کہیں. ایک ایک عالم دین جو بلا شبہ ہم سبوں کے سر کے تاج، ہم سبوں کے مخدوم، ہم سبوں کے محسن، انہی محسنین میں حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی کی ذات گرامی تو ممتاز نظر آتی ہے. حضرت شاہ صاحب قبلہ نے بھی اور ہمارے دیگر علماء نے فرمایا وہ بہت ہی خردہ نواز تھے. قد کے اعتبار سے تو ان کو بہت زیادہ کوئی قد آور نہیں کہا جا سکتا، لیکن اپنے علم میں ایسے قد آور تھے کہ لاکھوں لاکھوں انسانوں میں علامہ شاہد رضا قبلہ نعیمی کو تنہا نظر آتے تھے. نعرہ تکبیر. ایسے قداور تھے، ایسے قداور تھے. جب وہ بولتے تھے اللہ اکبر. کئی مرتبہ حضرت مفکر اسلام علامہ محمد قمر الزما صاحب قبلہ اعظمی دامت فیضہم اللہ ان کے سائے کو دراز فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ کئی مرتبہ گفتگو ہوئی، اور مجھ سے انہوں نے فرمایا، اب میں ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں، کہا مولانا خطبہ تو ایک سے ایک دیکھے اور جوشیلی جذباتی تقریر کرنے والے ایک سے ایک دیکھے، لیکن جب وہ جذبات کے ترنگ میں آتے ہیں تو ان کی زبان پھسل جاتی ہے، الفاظ پہ کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اور تراکیب پر ان کو پوری قدرت نہیں ہوتی ہے. لیکن علماء اہل سنت کے موجودین میں علامہ شاہد رضا قبلہ نعیمی ایسے ہیں کہ پورے جذبات کے ترنگ میں الفاظ کا جامع ایسا پہناتے ہیں کہ کوئی نقطہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے. کیا کہنے مولانا، کیا کہنے کا. بے شک قدرت نے ان کو خطابت کا ایسا، یہی سننے کے لیے میں کر یہ ایسا جوہر عطا فرمایا تھا. اور جب وہ اپنے جذبات میں، یاد مسجد فیض الاسلام کہ یہ دیوار گواہی دے گی کہ اپنے جذبات میں ایک ہاتھ کو نہیں بلکہ دونوں ہاتھ کو جب بلند کر کے اسلام کا کلمہ بلند کرتے تھے تو ہمارے بچوں کا قد بلند ہو جاتا تھا اور ان کا جذبہ بلند ہو جاتا تھا. ہماری تقریروں سے شاید کچھ لوگ متاثر ہوئے، لیکن حضرت پروفیسر مفکر اسلام علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی کے خطابی جوہر کا عالم یہ تھا کہ یکساں طور پر جس طرح سے بزرگوں پہ تقریر کا اثر ہوتا تھا، خواتین کے دلوں کو فاطمہ زہرا کی عظمت عطا کرتے تھے، اسی طرح سے بچوں کو بھی، ینگروں کو بھی، نوجوانوں کو بھی جذبات اسلامیہ سے وہ معمور و سرشار فرماتے تھے. یہ خوبیاں کہاں نظر آتی ہیں؟ یہ رب تبارک و تعالی، ذالک فضل اللہ، یہ سب کچھ اس بارگاہ کا فیض تھا کہ ان کے والد بزرگوار اتنے بڑے عالم ربانی کہ جامعہ نعیمیہ کا آپ نے ذکر سنا ہے. حضور فخر الاماثل صدر الافاضل علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قائم کردہ یہ اہل سنت کا وہ مرکزی اولین ادارہ ہے کہ ہزاروں علماء وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے، اور پھر اس کا فیض اپنے پڑوسی ملک میں بھی پہنچا، اور کئی ایک مدرسے جامعہ نعیمیہ کے اور سینکڑوں علماء نعیمی وہاں تشریف لے گئے. اللہ اکبر. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں کے وہ شیخ الحدیث تھے، صدر المدرسین تھے، آپ کے والد بزرگوار حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے صاحبزادے تھے، علم کے پہاڑ ان کے باپ تھے. خود حضرت علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی اپنی ذہانت و فطانت کی بنیاد پر ہزاروں علماء نے اپنے اقران میں فائز تھے، لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جب وہ اپنے چھوٹوں سے ملتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے دوست ہیں.
اتنی شفقت سے وہ رہنمائی فرماتے تھے، اتنی شفقت سے وہ محبت فرماتے تھے کہ کوئی چھوٹا بھی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں محسوس کرتا تھا، اتنی محبت کے ساتھ وہ ملتے تھے۔ میرے عزیزوں، میں کن کن باتوں کا ذکر کروں؟ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ایسے ہی نہیں، علامہ اشرف قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بصیرت ایسے ہی نہیں ان ہیروں کو جمع کیا تھا، بلکہ بات کچھ اور تھی کہ وہ علم و فضل کے اعتبار سے تو تھے ہی، لیکن قدرت نے ان کے دل میں جذبہ دین محمدی اور خدمت کا جو جذبہ اور ولولہ پیدا کیا تھا، اس ولولے کا نام ہے علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی، اس ولولے کا نام ہے مفکر اسلام علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ نعیمی۔ یہ آج دیکھیے پورے سارے علماء اور جو نہیں ہیں، میں محبت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ پورے علماء نیدرلینڈ یکساں طور پر حضرت علامہ شاہد رضا قبلہ نعیمی سے محبت بھی کرتے تھے اور بڑی ہی الفت بھی کرتے تھے، اس لیے کہ یہ دل نوازی، یہ دلکشی جس کو رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی۔ ایسی محبت کی وہ تصویر تھے کہ جس مجلس میں بیٹھ جاتے تھے، کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھتے تھے، حاجی صاحب کے ہاں ایک دن گفتگو شروع ہو گئی تو سبحان اللہ پوری مجلس کو انہوں نے لالا زار بنا دیا، ذرا بھی خشونت نہیں، ذرا بھی اس میں سوکھا پن نہیں، بزرگوں کے واقعات اور حالات۔ اور دوسری چیز دوستو، دیکھیے علم فضل کی بات ہم جیسے کم علم کیا کریں گے، لیکن ایک بات مجھے اس وقت اندازہ ہوا، میں اپنی آپ بیتی اب تھوڑی سی ایک بات کرتا ہوں کہ 1995 میں جب ان کی مسجد اسلامک سینٹر لیسٹر میں بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تو کانفرنس کے بعد حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رپورٹ تیار کرنے کے لیے کہا، تو میں ان کے ساتھ تھا، پوری رات انہوں نے تیاری کی، اور اتنے بڑے عالم، میں محو حیرت رہا، کسی مسجد کا خطیب ہم جیسے لوگ تو اللہ اکبر ہم جانتے ہیں کہ، لیکن اتنے بڑی مسجد کا خطیب، امام، عالم ربانی، جن کے فضل علم کا ڈنکا پورے برطانیہ ہی نہیں بلکہ پورے یورپ اور بر صغیر پہ بج رہا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ آستین کو چڑھائے ہوئے کبھی وہ برتن کے لیے انتظام کرتا ہے، کبھی پانی کے لیے انتظام کرتا ہے، کبھی مہمانوں کا انتظام کرتا ہے، کبھی اور لوگوں کا انتظام کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اسٹیج کی باری آئی تو اس اسٹیج کو بھی بڑے بڑے اکابرین کو سنبھالتا ہے، اور اس کے بعد جلسہ کے ختم ہونے کے بعد کھانے پینے کا جو ہوتا ہے اس میں بھی پورے طور پر نظر آتا ہے، اور اس کے بعد تھکنے کے بعد بھی جب رپورٹ تیار کرنے کی جنگ اخبار میں آتی ہے تو بیٹھ کر کے وہ اخبار کو بھی اس وقت میں نے قریب سے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی میں جن خوبیوں کو جمع فرما دیا ہے، یہ علامہ ارشد جو دیکھ رہے ہیں، قائد اہل سنت جو دیکھ رہے ہیں، اگر ہماری جماعت میں چند علماء ایسے ہو جائیں تو انشاءاللہ پورے یورپ کو فتح کر لیں گے۔ وہ خوبی اور کمال تھا علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی میں۔ اچھا ایک بات اور تھی، دیکھیں میٹنگ جب ہوتی ہے، مسجد کی میٹنگ ہو، جماعت کی میٹنگ ہو، تو مختلف رائیں آتی ہیں، مختلف قسم کے لوگ، حج صاحب اس کے گواہ ہیں، اور اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتشار کا بھی خدشہ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی کو جو شعور و ادراک عطا فرمایا تھا کہ مجلس اور میٹنگ میں بیٹھنے کے بعد وہ بھانپ لیتے تھے کہ ذہن کس طرف جا رہا ہے، پھر وہ اپنی قوت عمل سے، پھر اپنے فکر سے، پھر وہ اپنی بصیرت سے جس طرح سے کنٹرول کرتے تھے، اور کنٹرول کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ فرماتے تھے اور اس کو بیان فرماتے تھے تو اللہ اکبر سارے وہ انتشاری کیفیت ختم ہو جاتی تھی۔ یہ وہ خوبی تھی علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی بصیرت ان کو عطا فرمایا تھا، اور اپنی بصیرت سے بگڑے ہوئے ماحول کو بھی وہ درست فرمایا کرتے تھے۔ میں ابھی جنازے کے موقع پہ تھا، وہاں کے امام صاحب جو مبارک پور کے فارغ ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت کیا کہیں، اور دیگر شہروں میں کچھ نہ کچھ تو انتشار ہوتا ہے، لیکن لیسٹر میں حضرت علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی نے اپنی دل نمازی سے، دلکشی سے، اپنے تواضع اور اپنے اخلاق سے سنیوں میں کم سے کم اختلاف نہیں ہوا، اور اس کا سارا کا سہرا حضرت علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی کو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیسا وہ دل رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو بہت آگے کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات اور عرض کروں کہ دوستو،
چمن میں پھول کا کھلنا کوئی کمال نہیں، کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ صحرا کو انہوں نے گلشن بنا دیا تھا۔ ہزاروں علماء آئے، بڑے بڑے اسکالر آئے، زبان آور آئے اور طرح طرح کے لوگ آئے، لیکن بارگاہ مخدومیت کا فیض یافتہ، قائد اہل سنت کا تربیت یافتہ علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی کو یہ فخر و اعزاز حاصل ہے کہ حکومت برطانیہ نے جو آپ کو اعزاز آپ کے دینی خدمت پر اور سماجی خدمت پر عطا دیا ہے وہ کسی اور کو نظر نہیں آتا ہے۔ میرے دوستو، کہنا تو آسان ہے، لیکن کمیونٹی میں، حکومت میں رہ کر کے اسلام کو صحیح طور پہ پیش کرنا اگر کوئی ہنر تھا تو حضرت علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے درمیان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 11 ستمبر کے بعد پوری دنیا میں اور خصوصیت کے ساتھ یورپ میں مسلمان جن حالات سے گزر رہے تھے، علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نے جس طرح سے اعتدال کی راہ پر رہ کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کی کہ مسلمان بہت بڑے فتنے سے محفوظ ہو گئے، اس میں علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس لیے کہ اعتدال، عدل، محبت، الفت، رواداری، عفو، درگزر، انسانیت، احترام انسانیت، یہ ساری چیزیں اسلام کا خاصہ ہے، اور علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی ان تمام چیزوں کو نہ صرف کہتے تھے بلکہ بہت ہی خوبی کے ساتھ انگریزی زبان میں اس کو پیش کرتے تھے کہ حکومتی طبقہ بھی، وزراء اور منسٹرز اور وزیر اعظم بھی متاثر ہوتے تھے، لیکچرر اور ڈاکٹرز بھی متاثر ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی علمی لیاقت کو دیکھ کر کے حکومت برطانیہ کی ایک بڑی یونیورسٹی سے اعزازی طور پر آپ کو اعزازی طور پر ڈاکٹریٹ عطا کی گئی، اس لیے کہ وہ جوہر تھا، یہ بزرگوں کی نگہ عنایت تھی، سرکار کلاں کی محبتیں اور جو دعائیں تھیں، ان کے والد بزرگوار کی جو تربیت تھی، اس کا اثر پورا اللہ اکبر میں کیا کہوں دوستو، ورکنگ ڈے تھا حضرت، لیکن ان کے جنازے میں پورے ملک سے، یورپ سے جس طرح سے علماء، مشائخ بغیر کسی تفریق کے، اور یہی بات ہے ایک عالم ربانی کو، ظاہر سی بات ہے مشرب الگ الگ ہو سکتے ہیں، یہ گلستہ کے مختلف پھول ہیں، پھول جب مختلف ہوتے ہیں تو گلدستہ بنتا ہے۔ اس راز کو حضرت علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے، جماعتی طور پر مجھ سے کبھی کبھی فرماتے تھے اور سمجھاتے تھے، اس راز کو سمجھاتے تھے کہ یہ مختلف مشرب کے بزرگان دین اور ان کے مریدین یہ گلستہ کے مختلف پھول ہیں، جب ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو ایک گلدستہ بنتا ہے، اور اسی کی تبلیغ حضرت ڈاکٹر علامہ شاہد رضا صاحب قبلہ نعیمی فرمایا کرتے تھے، اور ان کے جنازے نے ثابت کیا کہ تمام مشرب کے، اب میں مشرب میں تو سب سبحان اللہ، قادری ہوں، چشتی ہوں، اشرفی ہوں، نظامی ہوں، رضوی ہوں، برکاتی ہوں، نورانی ہوں، عزیزی ہوں، مصباحی ہوں، نعیمی ہوں، فیضی ہوں، کوئی بھی ہوں، یو پی والے ہوں، بہار والے ہوں، بنگال والے ہوں، مہاراشٹر والے ہوں، نیدرلینڈ کے ہوں کہ جرمن والے ہوں، سب کے سب علماء ان کے جنازے میں دوڑ دوڑ کے نظر آ رہے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا بات تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے اس رمز کو بہت اچھی طرح سے پیش کیا تھا کہ ہم تو نیدرلینڈ کے ہو سکتے ہیں، ہم جرمن کے ہو سکتے ہیں، ہم بیلجیم کے ہو سکتے ہیں، برطانیہ کے ہیں، یہ ایک جغرافیائی تقسیم ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، انما المؤمنون اخوہ، غلامی رسول کی بنیاد پر اہل سنت و جماعت ہم سب ایک ہیں، چاہے وہ اشرفی ہو، چاہے وہ رضوی ہو، چاہے وہ برکاتی ہو، چاہے وہ عزیزی ہو، چاہے وہ مصباحی ہو، چاہے وہ نعیمی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن غلامی رسول اگر اس کے دل میں ہے تو سب کے سب ایک ہے۔ یہ تو صرف ایک علامت اور نشانی ہے۔ قائد اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی معیت میں علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ اور اپنے رفقا کی معیت میں جس طرح سے انہوں نے ورلڈ اسلامی مشن کا کام کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے ماریشس میں بھی دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے کینیا میں بھی دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے کینیڈا میں بھی دیکھا، امریکہ کو بھی دیکھا اور سنا، اور افریقہ اور دوسری جگہوں میں بھی دیکھا، اور یہاں تو آپ سب دیکھ رہے سن رہے تھے۔ بتاؤ کوئی ایسا جلسہ تھا کہ قائد اہل سنت ہوں اور اس میں علامہ شاہد رضا نہ ہوں؟ کوئی ایسا جلسہ ہوتا تھا کہ قائد اہل سنت ہوں اس میں علامہ اعظمی صاحب نہ ہوں؟ کوئی ایسا جلسہ ہوتا تھا کہ قائد اہل سنت کی بزم سجی ہو یہ سارے ہمارے علماء نہ ہوں؟
وہ بلواتے تھے، بلواتے تھے، دعوت دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے رفقا، یہ ہمارے سارے لوگ، یقیناً میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت لمبا ہو گیا حاجی صاحب، میں کیا کہوں، بڑی باتیں یاد آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی باتیں ان کی خوبیوں کی ہے. بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لیس علی اللہ بمستنکن ان یجمع العالم فی واحدی. رب تبارک و تعالیٰ نے مختلف خوبیوں کو ان کی ذات میں جمع کر دیا تھا، اور جب ان خوبیوں کو ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ان کو علامہ شاہد رضا صاحب اللہ نعیمی کہا جاتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پر رحمت و نور کی برکھا برسائے، ان کے خدمات دینیہ کو قبول فرمائے. ورلڈ اسلامک مشن کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے جو عظیم دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. قائد اہل سنت کی رفاقت میں اور حضرت مفکر اسلام اور علماء کی رفاقت میں انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ان کے فیضات سے ہمیں مستنیر و مستفیض فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ جب 40واں کا پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ حاجی صاحب وقت اچھا رکھیں گے تو سارے علماء انشاءاللہ اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.